سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر جو سیاسی افراتفری، جو مہنگائی کا سیلاب اور معیشت کا عدم استحکام ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن ان جلتی کے اوپر آگ کا پھینکنا، کیٹلسٹ کا کردار ادا کرنا، معاشرے کو مزید انتشار کا، مزید فتنے کا شکار کرنا، اپنی زبان سے، اپنے عجیب و غریب بیانات سے، یہ بات قطعاً قابل تحسین نہیں ہے۔ خان صاحب کے جو اول مخالف ہوا کرتے تھے، سب سے پہلے وہ کرپٹ ہوا کرتے تھے، پھر وہ چور ہو گئے، پھر وہ ڈاکو ہو گئے، پھر بات بڑھتے بڑھتے غداری تک آ گئی، پھر ان کو ایٹم بم کا نشانہ بن جانا چاہیے، اور کل پرسوں خان صاحب نے اب اپنے مخالفین کو مشرک قرار دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مولویوں سے یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ فتوے دیتے ہیں، اور خان صاحب نے کہا جو مجھے چھوڑ کے کسی مخالف پارٹی میں چلا جائے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ آج کے بعد آپ نے فتوے خان صاحب سے لینے ہیں۔ خان صاحب کو چاہیے، پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ دینی اصطلاحات، دینی امور کے بارے میں علماء سے مشورہ کر کے گفتگو کیا کرے، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی مال غنیمت کے بارے میں، کبھی اب کیا بندہ کی۔ اب آپ اگر اپنے مخالفین کے اوپر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے تو آپ ہی اپنے گریبان کو ٹٹولے، ہم آپ کو کیا کہ ہم تو صرف یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بڑی احمقانہ بیان دیا ہے اور آپ کو اس بیان سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ سب کے علم میں محرم آ رہا ہے، جب بھی محرم آتا ہے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں عمدن جان بوجھ کے پلانٹڈ طریقے سے بعض ذاکر اور بعض رافضیوں کے ہم نوا ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سالوں میں ہم نے دفاع صحابہ کی اور حرمت رسول کی تحریکیں چلائی، کسی حد تک حق تو ادا نہ کیا لیکن کسی حد تک بند باندھنے میں کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے توہین صحابہ کی ان کے خلاف FIR ہوئی، مقدمے درج ہوئے، اگرچہ ان میں سے اکثر کو سزائیں نہیں ہوئی لیکن گرفتار ہوئے، کم از کم ان کو عوام کی نظروں میں ایک پیغام دیا گیا، میسیج دیا گیا، جو گستاخی کرے گا وہ گرفتار ہو جائے گا، وہ جیل جائے گا، حوالات جائے گا۔ حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے ہیں ہمیشہ اس قسم کے واقعات سے، لیکن جب محرم آتا ہے پھر کوئی بدبخت اٹھتا ہے، اور اس مرتبہ رافضیوں نے خود تو توہین نہیں کی لیکن اپنے ایک ہمنوا مرزا جہلمی کو سامنے کیا، اور اس بدبخت نے کہا اگر میں حضرت معاویہ کے دور میں زندہ ہوتا تو میری تلوار حضرت معاویہ کے سر پہ ہوتی، معاذ اللہ، اور کہا اگر میری تلوار کے نیچے اب وہ نہیں آ سکے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، نہ اس کو سورۃ بقرہ کا پتہ، نہ قرآن کے اسلوب کا پتہ، کہ قرآن صحابہ کے بارے میں ایک جملہ کہنے والے کو اللہ، صحابہ کے بارے میں کوئی کہے گا اللہ اس کو وہی جملہ پلٹا دے گا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ کسی عام مسلمان کو بے ایمان یا کافر کہہ دینے سے، اگر وہ بے ایمان اور کافر نہ ہو تو بندہ خود بے ایمان اور کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کسی کو کافر کو وہ بندہ کافر نہیں تو کفر واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ کہہ کے کہتا رضی اللہ، انداز رضی اللہ کا، اور اس کے بعد تان و تشنیع شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، رضی اللہ کہنے کے بعد جو بندہ تان و تشنیع کرے گویا وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں، کہ اللہ تو ان سے راضی ہے لیکن میں ایسا بدبخت ہوں، میں ان سے راضی نہیں۔ ہم اداروں کو کہنا چاہتے ہیں اس کو پٹا ڈالا جائے، اس کو لگام دی جائے، یہ محرم سے پہلے جان بوجھ کے اور مناظرے سے فرار، دعوے کرتا ہے علمی بات کریں، آئیں علمی، وہ کہاں کریں؟ نہ تو مکالمہ کرتا ہے، نہ تو سامنے بیٹھتا ہے، ہر جگہ سے تو مفرور ہے، اور تجھے پہلے بھی کہا تھا اگر نہیں کر سکتا مکالمے کی، اللہ نے تیرے میں صلاحیت نہیں رکھی، اگر تیرا عقیدہ اور ایمان ہے، اگر تو مسلمان ہے تو ہم سے مباہلہ کر لے۔ اور مباہلے کی پہلے جو حضرت ابو بکر سے حضرت معاویہ تک کی شرط تھی وہ بھی ختم کرتے ہیں، ہم سے مباہلہ کر لے، صرف
سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہ وہ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں، رسول اللہ کا ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے جیسے طالب علم سے مباہلہ کر لے، میں کہتا ہوں سیدنا امیر معاویہ جنتی ہیں، اور تو جو اپنا عقیدہ ہے ایمان ہے اس بات کے اوپر مباہلہ کر لے، نہ تو نے مکالمہ کرنا ہے نہ تو نے مباہلہ کرنا ہے۔ تو اداروں کو چاہیے کہ محرم آ رہا ہے، اس افراتفری اور انتشار سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو کسی صحابی کے رسول کے بارے میں بکواس کرے، جو کسی اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے، اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اس کو پابند سلاسل کیا جائے۔ یہ ایک عام فہم بات ہے۔ اگر آپ اس طرح کے عناصر کو ڈیل دیں گے تو پھر معاشرے میں افراتفری تو ہوگی۔ تیسری اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے، جب ہم نے پچھلے جمعہ پڑھایا اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی ڈیرہ غازی خان میں ایک نوجوان بچے وقاص شہید کو کم عمری میں 12-13 سال کی عمر میں مسجد کا دفاع کرنے کی پاداش میں چھریوں سے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کچھ دن گزرے، اطلاع ملی مسجد ابو ذر غفاری اہل حدیث کے محتمم اشرف راہی جو بار کے سیکٹری بھی تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے آپ نے خود دیکھا ہے اس سال کے اندر کتنے نوجوانوں کو، اہل حدیث کے اہل سنت کے نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا گیا۔ کبھی جڑاں والا واقعہ ہوتا ہے، کبھی الہ آباد واقعہ ہوتا ہے، کبھی کھڈیاں واقعہ ہوتا ہے، کبھی ڈیرہ غازی خان واقعہ ہوتا ہے، کبھی اشرف صاحب کو لاہور کی بادامی باغ کی سڑکوں کے اوپر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ اور بعض ساتھیوں نے یہ بات کہی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کو نشانہ اور ٹارگٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے، آپ نے اتحاد اہل سنت کی بات کی ہے اور اس اتحاد کو پارا کرنے کی سازشیں بنی جا رہی ہیں، اس لیے اس وقت آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس ٹارگٹ کر دینے سے اتحاد اہل سنت کی کوششوں کے اندر کوئی بھی رکھنا نہیں ڈلے گا۔ عادل خان شہید ہو گئے، اتحاد ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اگر یہ شہادتیں اور واقعات اس اتحاد کو ناکام کرنے کی سازش ہے تو یہ سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ لیکن آپ سے بھی مطالبہ ہے، اور آج میں کہنا چاہتا ہوں بقول علامہ شہید کے، گزشتہ جمعے میں آپ کو ایک صدا دی تھی، ایک آواز دی تھی کہ آئیے ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے، آئیے وطن کے لیے، دین کے غلبے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو پورے پاکستان کے عوام سے رسپونس آیا، اس کا ریاکشن آیا، مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے جگانے میں دیر ہو گئی۔ یقین مانیے ہزاروں کی تعداد میں جب والہانہ لوگوں نے میسیجز کیے، رابطے کیے، تو میرے ذہن میں صرف یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ مجھے جگانے میں دیر ہوگی۔ مجھے علم ہوتا کہ لوگ اتنے بے قرار اور بے تاب ہیں۔ آج بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں، آئیے اگر آپ چاہتے ہیں جڑا والا کا سانحہ نہ ہو، الہ آباد کا سانحہ نہ ہو، کھڈیاں کا سانحہ نہ ہو، اشرف راہی صاحب کی شہادت نہ ہو، آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، آپ کو دفاع اسلام کی، دفاع پاکستان کی نظریاتی جنگ لڑنی پڑے گی۔ لیکن کیسے؟ دستوری طور پر، آئینی طور پہ، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے۔ انشاءاللہ ہم اس وطن کے اندر ثابت کریں گے کہ اگر ہم مل جائیں، متحد ہو جائیں۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میری جماعت مرکزی جمعیت ہے، مانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالمی کے لوگ میرے دشمن ہیں، دعویٰ کے لوگ میرے دشمن ہیں، دیوبندی میرے مخالف ہیں، بریلوی میرے دشمن ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب بھی میرے بھائی ہیں، میرے دل میں بستے ہیں۔ میری دعوت، میری صدا ہر ایک کے لیے ہے، مشن ایک ہے، نظریہ ایک ہے۔ دینی جماعتوں کو ایک دوسرے کا معاون و مددگار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف تعصب اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، ہمیشہ مشترکہ کاز کے اوپر ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کوئی جماعت نعرہ لے کے اٹھے سود کے خلاف سارے مل جاؤ، اس کا ساتھ دو، کوئی فحاشی کے خلاف مل جاؤ، جتنے مشترکات ہیں دفاع صحابہ کے اوپر، حرمت رسول کے اوپر۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں، صرف آپ جو آج مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تھوڑے نہیں ہوتے۔ پہلے آپ کو کہا تھا اسلام کی
مطلوبہ انقلاب کی جو تعداد ہے آج ہم پاکستان میں اس سے بہت زیادہ ہیں۔ آج آپ جو مسجد کی چھت کے نیچے 1,500 اور 400-500 خواتین، اگر آپ بھی یہ عزم کر لیں نا کہ ہم نے دفاع اسلام و پاکستان کرنا ہے، اس تحریک میں ساتھ دینا ہے، اور میرے بھائیوں تبدیلی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں کتنے تھے؟ 313۔ ڈرے نہیں تھے، ہم ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں اور لڑتے نہیں ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہزاروں لوگوں نے اس تحریک میں ساتھ چلنے کا اعلان کیا، جو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن آپ سب جو یہاں پہ موجود ہے، آپ بھی اس تحریک کا ساتھ دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔